وبارك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعات الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزقك طوعا وتمتعه فيها طويلا یا رب الحسین بحق الحسین اشف الصدر الحسین بظہور الحجت قائم آل محمد اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد وجل فاتح محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت حضرت امیر المومنین الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید اصل ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد واہل بیت طیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المظلومین ولعنۃ اللہ علی قوم اعدائہم اجمعین اما بعد قال اللہ سبحانہ تعالی فی محکم الکتاب بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا میری دعا ہے کہ رب کون مکان آپ تمام مومنین کی یہاں حاضری، مولا کے تمام مدہ خانوں کی ذاکری، میں حقیر کی نوکری عزت والا شہنشاہ اپنے دربار ذی وقار میں منصور فرمائے۔ اس عزت والے دربار سے کوئی مومن خالی دامن واپس نہ جائے۔ بانیان کا پرخلوص ہے تمام انسرام کو شکاوش مالکن اپنے دربار میں منظور فرمائے۔ مالک اس وقت تک زندہ رہیں جب تک کہ سیدہ کی دہلیز کے وفادار رہیں۔ جو بیمار ہیں بیماری کربلا کا صدقہ مالک ہر بیمار کو شفاء کامل و عاجل عطا فرما۔ جو بے اولاد ہے شہزاد علی اصغر علیہ السلام کی پاک ذات کا صدقہ مالک ہر بے اولاد کو اولاد نرینہ عطا فرما۔ مالک قبر کی پہلی رات ہو زیارت حضرت امیر عطا فرما۔ معاشر کے میدان میں شفاعت جناب شبیر عطا فرما۔ پہلے بندے سے لے کر آخری بندے تک آمین ضرور کہیے گا۔ مالک کروڑوں دعاؤں کی ایک دعا ہے کہ حقیقی حجت اللہ، آیت اللہ، بقیت اللہ، امر اللہ کے ظہور میں تاجیل فرما۔ دعائیں قبولیت تک پہنچائیں، سہارا درود کر لیں، بلند آواز میں سارے حضرات مل کے صلوات تلاوت فرما لیجئے۔ مجمع ڈھیر ہے، صلوات کی آواز ناکافی ہے، صلوات سارے حضرات مل کے بلند آواز میں تلاوت فرما لیجئے۔ کیونکہ جب سے ملی درود کی بے ساکھیاں مجھے، جب سے ملی درود کی بے ساکھیاں مجھے، دل سے پلے صراط کا خدشہ نکل گیا۔ ایک صلوات کر سمجھ کے نہیں بلکہ فرض سمجھ کے تلاوت فرما لیجئے۔ مجھ سے کروڑوں گنا بہتر پڑھنے والے مجھ سے پہلے پڑھ گئے، مجھ سے کروڑوں گنا بہتر پڑھنے والے انشاءاللہ میرے بعد زیبی ممبر ہوں گے۔ دامن وقت میں جتنی گنجائش ہے، میرا دل ہے کہ وقت کی عزت کو پامال نہ کرتے ہوئے اپنے مقررہ وقت میں رہ کر آپ کے سامنے نوکری پیش کروں۔ سورہ حجرات کی 1 منٹ بھی ضائع نہیں کرنا۔ سورہ حجرات کی ایک شورِ آفاق آیت میرے پیش نظر ہے، اس کے ذیل میں سفر کرنا چاہتا ہوں۔ کل بھی بتا چکا ہوں، آج پھر کہنے لگا ہوں کہ میرا ماننا یہ ہے کہ علی بادشاہ کو ماننے والا انگوٹھا چھاپ ہو سکتا ہے، جاہل نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ نے امیر کائنات نے آپ کو زبان دی ہے، بات سمجھ میں آئے تو نوکر کی حوصلہ افزائی ضرور کیجیے گا۔ وقت بالکل ضائع نہیں کرنا۔ اللہ اپنی حقیقت کے ترجمان سے مخاطب ہو کے فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ۔ اے میرے حبیب اپنی طیب و طاہر زبان سے مومنین سے ارشاد فرما دیجئے کہ اے ایمان والو خبردار، اللہ اور اس کے رسول کے آگے ایک قدم بھی نہ رکھنا۔ اللہ اور اس کے رسول کے آگے تقدم نہ کرنا، ایک قدم بھی نہ رکھنا۔ اور بالکل اگلی آیت میں
ایک اور ارشاد ہے کہ یا ایھاالذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم صوت فوق النبی. نیاز مولک توجہ بھائی جان میری جانب رکھیے گا. خطیب کا مولا کی قسم خون جگر لگا ہوتا ہے ممبر پر، آپ جب بے دہانی کرتے ہیں تو اس کا قتل ہو جاتا ہے. اگلی آیت میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو صرف قدم نہیں بلکہ جس طرح گھر میں ایک دوسرے سے کلام کرتے ہو نا، اس طرح میرے حبیب سے بات بھی نہ کرنا. میرے رسول سے اونچی آواز میں بات نہ کرنا. اگر تم نے کی تو کیا ہوگا؟ تابت اعمالکم، تمہارے اعمال حبط ہو جائیں گے. بچوں کو سمجھانے کے لیے میں حبط اور ضبط میں فرق بیان کر کے انشاءاللہ اپنے مقصد سے طرف آنے لگوں. ایک ہوتا ہے ضبط ہونا، ایک ہوتا ہے حبط ہونا. اگر کسی کے پاس سے چوری کی رقم پکڑی جائے نا تو وہ ضبط ہوتی ہے، لیکن اگر کسی کے پاس سے منشیات چرس پکڑی جائے نا تو وہ حبط ہوتی ہے. حبط کہتے ہیں آگ لگا دینے، ضائع کر دینے کو. کل بھی بتا چکا ہوں، آج پھر فکرہ دہرانے لگا ہوں کہ ممبر کی عزت کی قسم قرآن بھی ہر بندے کی سمجھ میں نہیں آتا. قرآن بھی اس بندے کی سمجھ میں آتا ہے جس کے سینے میں علی دھڑکتا ہو. اور اتنے سارے مجمع میں فقط داد نہیں دعا لینے کے لیے ایک فکرہ کہنے لگا ہوں کہ ہمارا وارث عتبہ نہیں، توجہ کو تعلق نوجوان جو تشریف فرما، ہمارا وارث عتبہ نہیں، ہمارا وارث شیبہ نہیں، تمہاری چپ کی قسم ہمارا وارث احد کا بھگوڑا نہیں، ہمارا وارث بیٹی سے ٹیوشن پڑھنے والا نہیں. تو سوال کرو ہمارا وارث ہے کون؟ ہمارا وارث وہ ہے جو اللہ کے نور سے یوں جدا ہوا جیسے دیے سے دیا جدا ہوتا ہے. اللہ کے نور سے جدا ہوا تو احمد تھا، 17 ربیع الاول کو زمین پر محمد بن کے نازل ہوا. وہی محمد میدان میں گیا تو زمانے کو علی لگا، وہی محمد چپ کر گیا تو زمانے کو حسن لگا. اسی محمد نے سنا کی نوک پہ قرآن پڑھنا شروع کیا تو زمانے کو حسین لگا. وہی محمد سجدے میں گرا تو باتوں کی زینت سجاد، سجدے سے سار اٹھا کے علم کے دریا بہا دیے تو باقر العلوم. جھوٹ کے اٹا ٹوپ اندھیروں میں صداقت کا سورج بن کے طلوع ہوا تو جعفر صادق. قاتلوں پہ مہربان ہو گیا تو موسیٰ کاظم. اللہ کی رضا کی مسند پر بیٹھا تو علی ابن موسیٰ الرضا. تقاوت پہ آئے تو تقی، نقاوت پہ آئے تو نقی. حیبت کی مسند پر جلوہ فگن ہوا تو حسن عسکری. پھر غائب ہو کر اللہ کے غائب ہونے کی دلیل بن گیا. آپ توجہ کا طالب ہو، ایک دن وہی محمد قائم کے رنگ میں زمین پر آئے گا، نماز کا وقت ہوگا، عیسیٰ جیسی بڑی حجت پیچھے، بطول کا بیٹا آگے. بطول کا بیٹا مسکرا کے دیکھے گا مریم زادے کو اور مسکرا کے کہے گا تقدم ابن مریم تقدم علی الصلاۃ. اے مریم کے بیٹے آگے آ، نماز پڑھا. مجھے دکھ ہوگا اس بندے پر جس نے میری بات کو ضائع کر دیا. عیسیٰ کپ کپاتے ہوئے ہاتھ جوڑے گا اور ہاتھ جوڑ کے گا مالک تیرے آگے آؤں تو آؤں کیسے؟ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. اے ایمان والو خبردار محمد کے آگے قدم بھی نہ رکھنا. اب میں جملہ نہیں عقیدہ پڑھنے لگا ہوں، تمہیں شرم نہیں آتی؟ عیسیٰ جیسی بڑی حجت بطول کے بیٹے کے آگے قدم رکھے، اس کے اعمال ضائع ہونے کا خطرہ. میری نماز میں علی آئے تو نماز کیسے باطل؟ بڑی نماز کی یا علی علیہ الصلوۃ والسلام، یا علی علیہ الصلوۃ والسلام. میرے نماز میں علی آئے تو نماز کیسے باطل؟ آیت بھولی تو نہیں نا جناب؟ کل بھی بتا چکا ہوں آیت کے ضمن میں ایک دو سوالات ہے. میں تکیے کی اور لے کر، تکیے سمجھتے ہیں نا، میں سیدہ کے دشمنوں کو بے نقاب کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ ولایت پڑھنے کا حق ہی یہ ہوتا ہے کہ بندہ ولایت علی پڑھے، لعنت دشمنوں کے گھر چلی جائے. آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے،
ایک سوال گردش کرتا ہے اور خصوصاً ایام محرم میں کرتا ہے جی کسی بزرگ نے رسول کو نماز پڑھائی. توجہ کا طالب جی. فلاں بندہ اس لیے افضل ہے کہ اس نے رسول کو نماز پڑھائی. یعنی دلیل یہ دی جاتی ہے کہ فلاں بندہ علی سے معاذ اللہ اس لیے افضل ہے کہ اس نے رسول کو نماز پڑھائی. اب یہ منبر کی عزت کی قسم اتحاد بین المسلمین بالکل پیش نظر ہے میرے. میں کل بھی بتا چکا ہوں کہ جس طرح اسپتال کا تعلق مریض سے ہوتا ہے شیعہ سنی سے نہیں ہوتا, اسکول کا تعلق طالب علم سے ہوتا ہے شیعہ سنی سے نہیں ہوتا, بالکل اسی طرح یہ مجلس امام حسین ہے اور مجلس میں آنے کے لیے شیعہ سنی ہونا ضروری نہیں, انسان ہونا ضروری ہے. حسین ہے امن کا امام, حسین مذہب کا امام نہیں ہے. اور یہ بھی ہم پہ الزام لگایا جاتا ہے جی شیعہ اصحاب کو نہیں مانتے. مجھے چادر سیدہ کی قسم مکتبہ اہل تشیع میں اصحاب کے بارے میں دو رائے موجود ہی نہیں ہے. میں بالکل اپنی قوم کی نمائندگی کرتے ہوئے پہلا فکرہ کہنا چاہتا ہوں, جو بندہ کسی صحابی کو برا کہے اس پہ لعنت. جو بندہ کسی صحابی کو برا کہے اس پہ لعنت, لیکن جو کسی برے کو صحابی کہے اس پہ بھی لعنت. صحابہ کی جوتیاں ہمارے سر کا تاج ہے, لیکن فقہ جعفریہ کے مطابق رسول کے بعد جنہوں نے بھی علی سے بے وفائی کی ہم انہیں جوتی کی نوک پہ بھی نہیں رکھتے. میں یہ اپنا عقیدہ بیان کرنے لگا ہوں جی. تو سوال یہ ہے کہ فلاں بندے نے رسول کو نماز پڑھائی. ایک اور بار بھی ذہن میں آگے بچوں کو سنانے کے لیے بزرگ اس بات سے واقف ہے. ایک اور بھی بھائی جان شوشہ چھوڑا جاتا ہے, اور شوشہ یہ چھوڑا جاتا ہے کہ پاک ہستی کے ساتھ رہنے سے نجس بھی پاک ہو جاتا ہے. کہ فلاں بندہ کسی رسول کی صحبت میں رہ کر پاک ہو گیا. پہلا واقعہ میں بچوں کے لیے بیان کرنے لگا ہوں. اگلا واقعہ کہ کسی نے نماز پڑھائی اس کا جواب دے کہ میں انشاءاللہ علی احمد جویہ بھائی آئیں گے تو ممبر حوالے کر دوں گا. اللہ کے دو نبی گزرے ہیں جی, ایک کا نام ہے جناب عزیر, ایک کا نام ہے جناب عزیز. میں توجہ میری جانب رکھیے گا جی. دو نبی ہیں, ایک کا نام ہے جناب عزیر, ایک کا نام ہے جناب عزیز. سوال یہ ہے کہ بندہ کیا کسی مقدس ہستی کے ساتھ رہنے سے پاک ہوتا ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہو گیا. یہ دونوں نبی ایک دن سفر کر رہے تھے. سفر کرتے کرتے ان کا گزر ایک وادی سے ہوا جہاں پہ اس پہ اللہ جانتا ہے کوئی عذاب آ گیا یا ویسے بندے مر گئے. گلی سڑی لاشیں تھیں, بوسیدہ ہڈیاں تھیں. اب اللہ کا نبی تھا جناب عزیر. جناب عزیر کے ذہن میں سوال پیدا ہوا کہ اللہ موت کے بعد مردے کو زندہ کیسے کرتا ہے؟ توجہ کو ڈالو مجھے, توجہ فرمائے گا جی. اللہ موت کے بعد مردے کو زندہ کیسے کرتا ہے؟ یہ سوال پیدا ہونے کی دیر تھی یا اللہ نے ظاہراً جناب عزیر پہ موت طاری کر دی؟ اب سوال میرا ذہن میں رکھے گا, میں نے منت نہیں کرنی, اگر فکرے میں دم ہوا سمجھ میں بات آئی تو بولیے گا ورنہ چپ رہیے گا. اب جناب عزیر کا گدھا بھی مر گیا, جناب عزیر پر بھی عارضی نیند طاری ہو گئی. آپ کی چپ کی قسم 100 سال تک جناب عزیر بھی سوئے رہے, ساتھ گدھا بھی مرا رہا. اب یہ ہے اللہ کا نبی, یہ ہے گدھا. یہ ہے اللہ کا نبی, یہ ہے گدھا. میں توجہ کے طالب, یہ ہے اللہ کا نبی, یہ ہے گدھا. میں بھولا نہیں, میں توجہ چاہتا ہوں, یہ ہے اللہ کا نبی, یہ ساتھ ہے گدھا. 100 سال کے بعد اللہ کے حکم سے دونوں جی اٹھے. 100 سال کے بعد جب جی اٹھے تو نبی نبی رہا, گدھا گدھا رہا. اب مجھے دکھ ہوگا اس بندے پر جس نے میری بات کو ضائع کر دیا. مسلمانوں شرم نہیں آتی؟ 100 سال تک گدھا نبی کے ساتھ رہ کر جب گدھا ہی رہتا ہے نبی نہیں ہو سکتا, بطول کا دشمن رسول کے ساتھ رہ کر رضی اللہ کیسے ہو سکتا ہے؟
بڑی نواز القبلہ، بہت شکریہ جی۔ سیدہ کا دشمن رضی اللہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو صحبت اثر نہیں کرتی۔ بھائی جان تشریف لے آئے ہیں، میں جلدی مختصر کرنے کے لیے کہ رسول نو فلاں صحابی نے نماز پڑھائی۔ مکتب اہل تشیع میں نماز ورزش کا نام نہیں، ایکسرسائز کا نام نہیں ہے نماز، نماز ہے عبادت کا نام، اور نماز پڑھانے کے لیے کچھ شروط کا ہونا واجب ہے۔ بسم اللہ جی جناب بھائی جان، انتہائی میرے واجب الاحترام بھائی جان تشریف لیں، ایک صلوات بھائی کی آمد پہ سارا سلام۔ بھائی جان 5 منٹ نتیجے دیکھیں۔ تو نماز ہر ارے غیرے نتو خیرے کے پیچھے نہیں ہوتی۔ توجہ کا طالب مجھے، نماز پڑھانے کے لیے پہلی شرط ہے مرد ہونا۔ کیا شرط ہے جی؟ مرد ہونا۔ ویسے تو 3-4 شرطیں ہیں، لیکن بھائی آگے میں مرد ہونے پہ ہی دلیل دے کر بات ختم کرنے لگا ہوں۔ اب سوال میرا یہ ہے کہ مرد ہے کون؟ واقعہ سنیے، نتیجہ موصول فرمائیے، میں منبر بھائی کے حوالے کرنے لگا ہوں۔ 39 دن گزر گئے خیبر کے میدان میں رسول اکرم کو، 39 دن رسول کو ماننے والے مرحب کے مقابلے میں یوں جاتے رہے جیسے ایک نالائق طالب علم سکول جاتا ہے، اور واپس یوں لوٹتے جیسے 3 دن کا بھوکا پیاسا دسترخوان پہ واپس آتا ہے۔ توجہ آپ کی ہوگی، میں نتیجہ نہیں لگاؤں، مرد کون ہے، مرد کون ہے، مرد کون ہے۔ 39 دن گزرنے کے بعد کائنات کی سراپا رحمت یعنی ہمارے رسول کے چہرے پر پریشانی کی شکن ابھری، یا وہ بول پڑا جو علی کا دشمن زمین پہ برداشت ہی نہیں کر سکتا۔ اللہ کی آواز یہ ہے میرے حبیب، وہ ورد کیوں نہیں کرتے جو نبوت کی یونیورسٹی میں ہر نبی کو مشکل کے وقت پڑھا کے بھیجا گیا ہے؟ محمد پڑھنا دے علی۔ سرکار انبیاء کے چہرے پر مسکراہٹوں کی پہلی بہار نے بوسے دینے شروع کیے، اطمینان آ گیا۔ سرکار نے اپنی فوج کے درمیان اعلان کر دیا کہ کل علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا، کل علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا۔ بڑے بڑے سورما ساری رات امیدوں کے چراغ جلا کر اس آس میں جاگتے رہے کہ ہو سکتا ہے کل ہم بھی مرد ہو جائے۔ رات گزر گئی، ادھر صبح کا مقدس سورج محمد مصطفیٰ کی نالین کو چوم کر طلوع ہوا۔ یا اللہ کی کلی رحمت خدائی مزاج بن کے کھڑی ہوئی۔ اب رسول ہے خیبر میں، علی ہے مدینے میں۔ رسالت امام نے خیبر کی طرف منہ فرمایا اور مسکرا کے فرمایا ناد علی مظہر اللہ جائے۔ یہاں محمد نے پکارا، وہاں علی نے قرآن بند کیا، فرمایا کمبر جیوار سے ممبر میری ذوالفقار لا۔ کمبر مودت علی کی عبا پہن کر سیدہ کے دروازے پہ گیا۔ یہ میں بات بدل کے کرتا ہوں، کمبر اس دروازے پہ گیا جہاں پہ محمد کو شفا، فرشتوں کو غذا اور بندوں کو خدا ملتا ہے۔ دک الباب کرنے ہی لگا تھا کہ جناب فضہ نے ذوالفقار اس کے ہاتھ میں پکڑائی۔ حیران ہو گیا، فضہ میں نے مانگی نہیں، آپ نے دی کیسے؟ فضہ کے چہرے پر مسکراہٹ آئی اور مسکرا کے فرمایا بھائی کمبر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، باہر کے غلام اور ہوتے ہیں، اندر کی کنیزیں اور ہوتی ہیں۔ اگر میرا جملہ یا علی اللہ اگر میرا جملہ ضائع نہ کرے تو میں جملہ بار بدل کے علی احمد بھائی سے دعا لینے کے لیے فکرہ کہتا ہوں۔ جناب فضہ مسکرا کے فرماتی ہیں کمبر تو دن کے اجالے میں عبادت گزار دیکھتا ہے، میں رات کے اندھیرے میں بطول کے مصلی پہ پروردگار دیکھتی ہوں۔ میں سیدہ کے سجدے میں پروردگار دیکھتی ہوں۔ علی بادشاہ نے اپنا راہوار ممیز کے میں نے پورا واقعہ چھوڑ دیا۔ اب انتہائی معذرت کے ساتھ آج کل دور اس قسم کا آ گیا ہے کہ بندے جناب آصف بن برخیا کا تخت بلقیس منگوانا مان لیتے ہیں، علی کا خیبر سے آنا نہیں مانتے۔ وہ کیوں نہیں مانتے؟
وہ اس لیے نہیں مانتے میری جان کیونکہ اسب بن برخیا کا دشمن حلال زادہ ہو سکتا ہے، علی کا دشمن حلال زادہ نہیں ہو سکتا۔ بل علی بادشاہ کے راوار کے پچھلے سن مدینے میں، اگلے خیبر میں، خیبر نہیں پڑھنا، علی بادشاہ نے تلوار نکالی، پھر کیا ہوا؟ جبرائیل کا پر نہیں، مرحب کا سر نہیں، خیبر کا در نہیں۔ ام المومنین روایت کرتی ہیں کہ علی کی تلوار کے صدقے اس دن ہم نے خیبر کے میدان میں پیٹ بھر کے کھجوریں کھائیں۔ بس میں نتیجہ دینے لگا ہوں، بالکل میری جانب توجہ رکھیے گا۔ بس سارے اصحاب جو 39 دن آن ڈیوٹی، جس بندے کو میری یاد ہے بات کہ نماز ہوتی ہے مرد کے پیچھے، نماز ہوتی ہے مرد کے پیچھے، نماز ہوتی ہے مرد کے پیچھے، مال غنیمت تقسیم کیا محمد مصطفیٰ نے۔ ایک دن لڑنے والے علی کو 2 حصے، 39 دن لڑنے والوں کو 1 حصہ۔ جو لوگ وراثت کا قانون جانتے ہیں کہ مرد کو عورت کے مقابلے میں 2 حصے ملتے ہیں، محمد مصطفیٰ کے سامنے اصحاب کی چپ بتاتی ہے کہ مرد صرف علی ہے، تو منبر سے میرا یہ کہنے کا حق ہے نا، اور شرم نہیں آتی؟ محمد جس کو مرد نہیں سمجھتا وہ علی کے جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاتھ اونچے کرو، حیدری